صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جان رہے ہیں کہ حضرت چمن صاحب علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک کا آج آخری دن ہے، یعنی آج چمن صاحب علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک اختتام پذیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے ولیوں کی شان میں کچھ لب کسائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے ولی جو ہے کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے ایک تایا ہو جاتا ہے، یعنی ایک کونا یعنی ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر جب انسان اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو راضی کرتے کرتے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، چمن صاحب علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ملاحظہ کیجیے کہ آسمان نور میں نہایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان نور میں نہایا ہے، چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آسمان نور میں نہایا ہے، چمن شاہ ولی سرکار کا عرس آیا ہے، اور آج امراوتی میں پیہم، آج امراوتی میں پیہم، بارش نور ہے جھما جھم جھم، بارش نور ہے جھما جھم جھم، شہر سارا ہی جگمگایا ہے، شہر سارا ہی جگمگایا ہے، چمن شاہ ولی سرکار کا عرس آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے حضرت چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامت جو ہمارے آنکھوں دیکھے ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقتیں ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے ولی جسے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ولی کی شان دیکھیے، ولی کے مرتبہ کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث مذکور سے پتہ چلا کہ حقیقت میں ولی کا چلنا خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا خدا کا سننا ہے، اور ولی کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے ولی کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کسی دریا سے کہہ دے کہ دریا راستہ دے دے تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کسی پتھر سے کہہ دے کہ پتھر سونا بن جا تو پتھر سونا بن جاتا ہے، اے مٹی سونا بن جا تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک عورت جو تنگ دستی کے شکار ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور ہماری بچی کی شادی ہے، کچھ مدد کیجئے، کچھ مدد کیجئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم سے فرماتے، خادم خانقاہ میں جو بھی ہے اس عورت کو دے دو۔ خادم فرماتے، حضور جو کچھ بھی تھا اس کے آنے سے پہلے میں نے دے دیا، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ جب وہ عورت سنی تو رونے لگ گئی وہ عورت، کہنے لگی میں بڑی آرزو ارمان تمنا لے کر کے آئی تھی، میں بڑی ارمان لے کر آئی تھی کہ اس خانقاہ
اللہ سے ضرور ہماری کچھ مدد ہوں گی، لیکن کچھ ہے ہی نہیں۔ جب وہ عورت رونے لگی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ عورت جا باہر جا اور ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ولی کی زبان میں طاقت کتنی ہے، اللہ کے ولی کی زبان میں تاثیر کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو طاقت کتنی عطا کی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس واقعہ سے کہ عورت جا اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت جاتی ہے اور ایک مٹی کا ڈھیلا لاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس مٹی کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لینے کے بعد اس مٹی پر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ غالباً سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی پر دم کرتے ہیں تو مٹی سونا بن جاتی ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ عورت اس مٹی کو لیتے ہیں، خوشی خوشی مچلتے ہوئے گھر چلے جاتی ہیں۔ اب وہ عورت بڑی خوش ہے کہ چلو ہمیں سونا بنانے کا فارمولہ مل گیا، ہمیں سونا بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا، اب تو میں بھی گھر بیٹھے بیٹھے سونا بنا سکتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت گھر گئی، نہائی دھوئی، وضو کی، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مٹی کا ڈھیلا لائی، 3 مرتبہ نہیں 300 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی کے ڈھیلے پہ دم کی، لیکن مٹی سونا نہیں بنی، سونا نہیں بنی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے حضور آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے 3 مرتبہ نے 300 مرتبہ جو ہے تو اس میں تو سورہ اخلاص پڑھی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خاتون، یہ زبان فرید کی ہے اور وہ زبان تمہاری ہے، زبان کا فرق ہے کہ بابا فرید نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جسے جو کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر صوبے میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نسق و نظام چلتا ہے، جس کے ماتحت لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں بلائیں نازل ہونے والی جو تو بلائیں دور ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے نا اولادوں کو یعنی بے اولادوں کو اولادیں ملتی ہے، جس کے ذریعے سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر شہر میں، ہر دور میں، ہر وقت میں ہر ولی کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک شخص غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عورت ہے، وہ آتی ہے، آنے کے بعد کسی نے اس سے پوچھا مائیں تم ہر جمعرات کو آتی ہو، کیا بات ہے اور کہاں رہتی ہو؟ جیسے لوگوں کی عادت ہے، پوچھتے ہیں، کوئی نئے شخص کو دیکھے تو پوچھتے ہیں، کہنے لگا مائیں تم رہتے کہاں ہو؟ کہنے لگا میں کوٹ کے ادھر رہتی ہوں، ہماری ناگپور شادی ہوئی ہے اور ہمارے گھر میں ابھی بہت پریشانیاں ہیں، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارے گھر میں اتنی ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ تم لگتا ہے دربار میں جانا چھوڑ دیے ہو، تم جو پیدا ہوئے ہو وہ اسی دربار کی بدولت ہے، یعنی تمہارے باپ کو اولاد نہیں تھی، تمہارے والد نے جا کر کے دربار میں گرائے، منتیں کی، دعائیں کی، بابا نے جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور تمہیں جو ہے تو بیٹی کے شکل میں عطا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاتون کہتی کہ ہاں بہت دن ہو گئے دربار میں نہیں گئی ہوں، وہ دربار نہیں گئی ہوں، اسی لیے وہ خاتون اب ہر جمعرات کی جمعرات دربار میں آنے لگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عورت تھی، اس شخص کی میں بہت پریشان ہوں، دربار میں آتی تھی تو پریشانیاں دور ہو گئی تھی، غالباً آج اس کی عمر 30-40 سال کی ہے یا 40-50 سال کی ہوں گی اس خاتون کی، ہر جمعرات کو حاضری لگاتی تھی۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان کی ساری پریشانیاں جو ان کے سر پہ تھی وہ ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولی کی دربار میں عقیدت کے ساتھ جانا چاہیے، والہانہ عقیدت ہو، دل میں کدورت نہیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص ہے بہت حیران و پریشان ہے، اس نے کسی پر 1.5 مرڈر کیا تھا اور 1.5 مرڈر کا اس شخص پر کیس تھا، یعنی ایک شخص کو جان سے مار دیا تھا، اور دوسرا جو ہے یعنی دوسرے شخص پر انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کی آدھی جان یعنی گئی تھی، اللہ نے اس کو زندگی عطا کی، زندہ ہو گیا۔
اب اس پر ڈھیر مرڈر کا کیس ہے، شہر بدر کر دیا گیا ہے، اس کا کورٹ میں مقدمہ چالو ہے، مقدمہ جاری ہے، بہت دن ہو گیا، بہت پریشان ہے، 3-4 سال کا وقفہ گزر گیا، بڑا حیران و پریشان ہے۔ ایک دن وہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں، اپنے مسجد کے بولے تو مطلب شہر بدر کرنے کے بعد وہ جس محلے میں رہتے تھے وہ اپنے محلے کے امام صاحب سے کہتے، حضرت ہم بہت پریشان ہیں اور ہم جو ہے ڈھیر مرڈر کا ہم پر کیس ہے، ہم نے اگلے پارٹی سے یعنی جس کے بندے کو میں نے مارا اس کو بولا کہ بھائی آپ آپس میں مشورہ آپس میں جو ہے یعنی یہ سیٹل کر لیتے ہیں، ہم 1 کروڑ روپے آپ کو دیتے ہیں، آپ جو ہے یعنی کیس ختم کر لیں، کیس کو اٹھا لیں۔ لیکن اگلا بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اگلا بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پچھلا بندہ 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی 1 کروڑ روپے لے لو اور مسئلہ کو رفع دفع کرو، ختم کرو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہے، اس عالم صاحب سے کہتے حضرت کچھ کیجئے، کچھ ہمارے لیے کیجئے تاکہ ہم اس پریشانی سے نکل سکیں۔ اب وہ بندہ جو ہے ماننے کو تیار نہیں، 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے تم چمن شاہ ولی سرکار مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیے، وہ تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں، وہ آپ کو کچھ ضرور جو تو راستہ بتائیں گے۔ عزیزان ملت اسلام ہے، وہ بندہ میرے پاس آتا ہے اور وہاں کے عالم صاحب کو بھی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے کہ حضرت چلیے آپ میرے ساتھ۔ آنے کے بعد ہم سے بولتے ہیں حضرت ہماری بہت پریشانیاں ہیں، 3-4 سال سے میں جو ہے تو کورٹ کے چکر کاٹ رہا ہوں، کورٹ کا چکر میں کاٹ رہا ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، آپ کچھ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے یا کوئی تعویذ دیجیے تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہو سکے۔ 1 کروڑ روپے اگلا بندے کو دینے کے لیے تیار ہو لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہماری زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا، میں بولا چمن شاہ ولی سرکار کی دربار میں جائیے، حاضری لگائیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کہیے سبحان اللہ۔ آپ سرکار کی دربار میں جائیے اور عقیدت کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت کل ہی ہمارا ڈیٹ ہے، میں کیا کروں، کل ہی ہمیں کورٹ میں پیشی ہونا ہے، کل کی تاریخ ہے، کچھ حل کیجیے، آپ کچھ مسئلہ بتائیں۔ میں بولا کل ہے نا، تم ابھی جاؤ دربار میں حاضری دو اور کل پھر کورٹ جانے سے پہلے یہاں آنا، سرکار کی دربار میں حاضری دینا، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ بندہ دربار میں حاضری دیا، پھر میرے روم میں آیا، میں بولا چلے جاؤ گھر، اب تم پریشانی کی بات نہیں ہے، سرکار ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کورٹ تو یہاں ہے، تم کہاں ہے وہاں جو چکر لگا رہے ہو۔ وہ شخص باہر نکلا، پھر ہمارے ذہن میں بات آئی، سمجھے سرکار ہی کی طرف سے اشارہ ہو رہا تھا کہ انہیں کچھ بتا بھی دو پڑھنے کے لیے، یعنی انہیں درود شریف کا ذکر کرنے کے لیے بولو۔ میں روم سے باہر نکلا، بندہ جب تک گیٹ تک پہنچ چکا تھا، میں نے اسے آواز دیا، میں بولا بھائی 1 منٹ ادھر آؤ، آپ تو جا رہے ہیں لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، درود پاک کا ذکر کرتے ہوئے جائیے، اور جب کل آپ دربار میں آئیے گا تو پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا، دربار میں حاضری دینے کے بعد ڈائریکٹ آپ کورٹ میں جائیے گا، ڈائریکٹ کورٹ جائیے گا، کہیں نہیں جائیے گا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کیجیے گا، اور درود شریف پڑھتے ہوئے آئیے گا، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے گا، اور وہاں جتنے دیر آپ کو بیٹھ کر کے رہنا ہے، جتنے دیر انتظار کرنا ہے جج کے پاس جانے تک کا، اس وقت تک آپ درود پاک پڑھتے ہوئے رہیے گا۔ وہ بندہ آیا، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ملاقات ہوئی، حضرت جا رہا ہوں کورٹ میں، بولا جاؤ دربار میں حاضری دو، درود شریف پڑھتے ہوئے جانا اور وہاں جا کر کے پڑھتے رہنا اور کہیں مت جانا، بیچ میں کوئی راستہ اختیار مت کرنا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جج کے سامنے پیشی ہوئی، 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 35 تک کا نام آیا تو ان کو کوئی رہائی نہیں ملی، 35 جو ہے مجرم کو قید کیا گیا۔ جب 36 37 38 39 آیا ان چاروں کا نام تو رہا آ گیا، پھر آگے جب نام آیا تو قید، یعنی ان چاروں کا نام جیسے ہی آیا چمن شاہ ولی سرکار کا کرم ہو گیا، چاروں کو رہائی مل گئی، چاروں کو رہائی مل گئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کے مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اس قدر یعنی دنیا کو ترک کر کے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ تو آنکھوں کے جو پردے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، یہ جو پردے دیکھ رہے ہیں، جو چیز حائل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی پردے نہیں ہے، وہ تو بلا حجاب ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہ بندہ شام میں آیا، خوشی آیا، دربار میں حاضری دیا، کہنے لگا حضرت واقعی میں نے مان لیا، آج سرکار کو مان لیا، اتنی بڑی ہستی اور کورٹ یہاں اور میں وہاں چکر لگا رہا تھا،
اللہ کا شکر احسان ہے کہ چاروں کی رہا ہو گئی۔ تو دیکھیے عقیدت ہونی چاہیے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں دل سے کیجیے۔ جس بزرگان دین سے، کوئی انسان غوث پاک سے، کوئی انسان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی انسان میرا داتار سرکار سے، کوئی انسان تاج الاولیاء سے، کوئی انسان بادشاہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، کوئی انسان چمن ساولی سرکار سے عقیدت رکھتے ہیں، اور یقیناً جو جیسی عقیدت رکھتے ہیں اس در سے ان کو فیض ملتا ہے، اس در سے ان کو فیض ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بندہ 1 کروڑ دینے کے لیے تیار تھا لیکن اگلا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بس نگاہ چمن ساولی سرکار کی ہو گئی، ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی دن کی بات ہے جس دن اس بندے کو رہائی ملی۔ ایک واقعہ اور ہے اسی طریقے سے کورٹ کا، جو ہمارے آنکھوں دیکھا ہے۔ پونا کا رہنے والا ہے، امراوتی گھر ہے، امراوتی رہتا تھا لیکن بہت دنوں سے وہ پونا بس گیا، پونے میں رہتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا، ایسی ملاقات تھی اپنی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ حضرت میں کورٹ میں آتا ہوں، پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر کیس ہے، مقدمہ درج ہے، ہمیں بار بار آنا پڑتا ہے، 5 سال سے میں آ رہا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا۔ اتفاق سے اسی دن جس دن اس بندے کا مسئلہ حل ہوتا ہے، جنہوں نے ڈیر مرڈر کیا تھا، اسی دن ان کا فون آتا ہے، وہ ہم کو کہتا حضرت میں امراوتی آیا ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، حضرت بتائیے کوئی حل۔ بولا کیا ہوا؟ بولے 5 سال سے ہوں، 5 سال سے پونا سے امراوتی آ رہا ہوں، ہمارے اوپر کیس ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، میں بولا یار آج ہی تو چمن ساولی سرکار کے چوکٹ سے ایک کو فیصلہ ملا ہے، آپ بھی آئیے حاضری دیجیے، انشاءاللہ آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بولے کیا بات ہے؟ بولا ہاں ایسے ایسے پوری بات تفصیل میں نے ان کو بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ بھی انشاءاللہ عقیدت کے ساتھ آئیے اور آپ دربار میں حاضری دیجیے اور جائیے کورٹ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بندہ آیا، آنے کے بعد دربار میں حاضری دی، اس کو بھی میں نے وہی طریقہ بتایا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آئیے گا اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے گا، اور جتنی دیر آپ کو وہاں کورٹ میں رکنا ہے درود شریف پڑھتے ہی رہیے گا۔ اس بندے نے بھی اس فارمولے پر عمل کیا، آیا دربار میں حاضری دی، درود شریف پڑھتا ہوا آیا، درود شریف پڑھتا ہوا گیا اور درود شریف پڑھتا رہا، یعنی چمن ساولی سرکار کی نگاہ ہوئی اور ان کا بھی معاملہ اس دن حل ہو گیا۔ جو کہ پونا سے آتا تھا، 5 سال سے وہ چکر لگا رہا تھا کورٹ کچہری کے، لیکن حل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دن وہ آیا، ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ کے ولی کی نگاہ میں بہت تاثیر ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کو بے شمار ہے، اسی لیے اللہ کے ولی دریا سے کہ راستہ دے تو دریا راستہ دے دیتا ہے، پتھر کو کہ سونا بن جا تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، ایسے ایک واقعہ اور ہے حضرت چمن ساولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہ ایک حافظ قرآن ہے، ان کی زبانی ان کا بیان ہے، حضرت میں قرآن حفظ کیا، بہت بہترین حافظ تھا، میں تراویح پڑھاتا تھا، کسی وجہ سے میرا سال بھر قرآن پڑھنا نہیں ہوا، میں نے پورا قرآن بھول گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کتنوں سے کتنا اچھا حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کو نہ پڑھے تو وہ بھولنا ہی بھولنا ہے۔ تو ایک حافظ قرآن کی بات تو جانے دیجیے، اگر ایک عام انسان بھی ہے، اگر انہوں نے کوئی سورہ یاد کیا ہو یا کوئی آیت یاد کی ہو، اگر وہ روزانہ نہ پڑھے یا 1 دن 2 دن آڑے سے نہ پڑھے تو وہ بندہ بھول جاتا ہے، وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس شخص کا نا حضرت ہم نے جو ہے قرآن یاد کیا لیکن بھول گیا، تراویح پڑھانے کے لائق بھی نہیں رہا، یہاں تک کہ میں تراویح سے دور ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن یاد نہیں ہو تو کون مسجد والے تراویح پڑھانے کے لیے رکھیں گے ان کو۔ اس شخص کا کہنا حضرت ہم نے روزانہ دربار میں حاضری دی، چمن ساولی سرکار کے دربار میں آیا اور روزانہ حاضری دینے لگا، اور حاضری دینے کے بعد ایک گلاب کی پتی اور وہاں کی اودھی کو اپنے زبان میں رکھتا، یقین مانے والے حضرت سال نہیں گزرا پورا قرآن میرا یاد ہو گیا، اور میں رمضان میں تراویح بھی سنا دی، قرآن بھی یاد ہو گیا اور رمضان میں تراویح بھی سنا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، عقیدت سے آئے گی، اسی لیے کہا گیا کہ جب اللہ والوں کے دربار میں جائے، کسی ولی کے دربار میں جائے تو دلوں کو صاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے، کسی کے لیے کدورت لے کر کے نہ جائیں کہ ہمارا پڑوسی مر جائے، ہمارا پڑوسی جو ہے برباد ہو جائے، ہمارا جو ہے بھائی جو ہے تباہ ہو جائے، اس طرح لے کر کے جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دل کو صاف کر کے جائیے، جسے کہا گیا ہے کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں، جب کسی عالم سے بات کریں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ عالم کی بارگاہ میں زبان کی پکڑ ہوتی ہے اور ولی کی بارگاہ میں دلوں کی جو ہے تو پکڑ ہوتی ہے، اسی لیے دلوں کو صاف کر کے جائیں۔ ایسی ایک واقعہ اور ہے چمن ساولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا،
واقعہ سنتے رہیے، اپنے ایمان کو جگمگاتے رہیے، آپ کی ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ یقیناً ایک غیر مسلم عورت ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بتایا تھا یا پھر دوبارہ اور سن لیجیے۔ غیر مسلم عورت ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کینسر کی بیماری ہے تو لا علاج بیماری ہے، بچنا مشکل ہے۔ اگر کسی ولی کی نگاہ پڑ جائے تو اس کو زندگی مل جائے، ورنہ پھر مشکل ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ کینسر کی بیماری ہو اور بچ گیا بندہ۔ تو ڈاکٹر نے اس کو بولا جو کھانا ہے جو پینا ہے کھا لو پی لو، اب تمہاری وقت آخری ہے، یعنی مشکل ہے کہ تم بچ سکو، کہ کینسر ہے، 2-1 مہینے کا یعنی وقت ہے تمہارے پاس۔ اب گھر والوں کو کہا کہ اس کا کوئی بڑا لمبا علاج مت کرو، پیسے خرچ کرنا ہے، کیٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جسم میں پھیل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے گھر کے وہ عورت آتی ہے، دربار میں حاضری دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر کے جو مرد تھے، اب بھائی ہوں گے، شوہر ہوں گے، بیٹا ہوگا، جو بھی ہوگا، میں پہچانتا نہیں تھا، وہ روز آتا تھا دربار میں حاضری دیتا تھا، ایک گلاب کی پتی لیتا تھا اور اودی لیتا تھا دربار کی، اور لے کر کے جاتا تھا، اس کو کھلا دیتا تھا اور اس کے گلے پہ جو ہے اودی کو لگا دیتا تھا۔ یعنی یہ سلسلہ انہوں نے کچھ دنوں تک 2-3 مہینے تک کنٹینیو رکھا، یعنی بلا ناغا، چاہے آندھی آئے یا طوفان آئے، چاہے کتنوں بھی کچھ کام کیوں نہ آئے، اس کو سب سے پہلے دربار میں حاضری دینا، پھر دنیا کا کوئی کام کرنا، اور یہاں سے اودی اور گلاب کے پتی لے کر کے جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 2-3 مہینہ گزرا ہے، وہ عورت چادر، کپڑے کی چادر، پھول اور تبرک لے کر کے آئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو عالم صاحب کہاں ہے؟ انور بھائی نے ہم کو فون کیا، حضرت بولے آپ کو شخص آئے ہیں دربار میں، آئیے۔ میں آیا، جب میں نے پوچھا کیا ہے تو بولے حضرت بھلے وہ تو کینسر کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے جس کو لا علاج کہا تھا وہ صحیح ہو گیا سرکار کے کرم سے، سرکار کے کرم سے صحیح ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے کہ اگر وہ کسی پر اپنی نگاہ ڈال دے تو یقیناً اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یقیناً اگر ان کی نگاہ پڑ گئی تو زندگی کامیاب ہے۔ اللہ کے ولیوں سے بے پناہ محبت کیجیے، ان کے دروں میں جائیے، جانے کا ادب احترام کا لحاظ رکھا کیجیے، ہر چیز ہے۔ بہت سارے لوگ تو کیا کرتے، دربار میں جاتے اس طرح سے دباتے ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کے پیر نہیں دبائے ہوں گے، وہ دباتے اور سوچتے کیا ہے کہ میں بابا کا پیر دباتا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ سب غلط طریقے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیسے کیا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچے۔ دربار میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باادب وضو کے ساتھ جائیے، دور میں رہ کر کے فاتحہ پڑھیے، آپ کو اگر غلاف اگر چومنا ہے اس طریقے سے بس اتنا چومیے بس، اگر نہ بھی چومے تو بہتر ہے، نہ بھی چومے تو بہتر ہے، لیکن اگر چومنا چاہتے ہیں آپ عقیدت اور محبت میں تو اتنے ہی بس، اس طرح سے لیجئے، اس طرح سے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت سارے لوگ جھک جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، یہ سب طریقہ درست نہیں ہے دربار میں جانے کا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیہ لغزش ہوگا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بزرگان دین اولیاء کرام سے سچے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور خاص کر چمن سالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہم سبوں پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج چمن سالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک کا آخری دن ہے۔ آپ حضرات فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد اپنے قلوب و اذہان کو منور و مزلہ کیجیے۔ بعد نماز مغرب کمپاؤنڈ میں لنگر ہے، آپ حضرات اس لنگر میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کیجیے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔